آپ دیکھ رہے ہیں ڈرامہ سیریل جندو۔ اگر آپ کو ہماری یہ ایپیسوڈ پسند آئے تو ہمارے چینل ڈرامہ سیریز کو سبسکرائب کر دیں، ہٹ کریں بیل کے آئیکن کو نئی ویڈیو سب سے پہلے حاصل کرنے کے لیے، تاکہ لیٹسٹ سے لیٹسٹ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے، آپ اس کو واچ اینڈ لسٹن کرتے رہیں اور دیکھتے رہیں ہمارے اس لیٹسٹ ڈرامہ کو۔ داد سائیں جو ہوتا ہے اپنے بیٹے حسرت کو سمجھا رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کے ہاتھ میں حکومت ہوتی ہے، سارا جو گوٹ ہوتا ہے نا انہی کا ہوتا ہے، ان کے علاوہ وہاں پہ کسی کی نہیں چلتی۔ حسرت کیا ہے، حسرت جو ہوتا ہے نا کہتا ہے ابا سائیں میں دوسری شادی کرنے والا ہوں، تو اس کا والد داد سائیں کہتا ہے کہ بیٹا جتنی مرضی شادیاں کرو، ٹھیک ہے، مجھے کوئی اختلاف کو نا تجھ سے، ٹھیک ہے، جتنی تمہارا دل چاہے شادیاں کرے، ٹھیک ہے۔ حضرت کہتا ہے یہ بات میں نے بہت سمجھ میں نہیں آ رہی تمہاری، ٹھیک ہے، یعنی کہ سندھی بولی بولنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن گوٹھ میں کچھ اور زبان چلتی ہے، وہاں پہ اس قسم کی جو ہے نا لینگویج یوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو حسرت ہوتا ہے نا وہ اپنے والد سے جب پوچھ لیتا ہے شادی کے بارے میں، حالانکہ اس کو اجازت نہیں ہوتی، تو اس کا والد داد سائیں جو ہوتا ہے اس کا ماتھا چومتا ہے، اور چومنے کے بعد اس کو کہتا ہے کہ بیٹا تجھے اجازت ہے، جا کر۔ حسرت کو اپنے والد سے اور بھی بہت ساری شکایتیں ہوتی ہیں، لیکن وہ ابھی فی الحال ان شکایتوں کو لگانا نہیں چاہتا یا دہرانا نہیں چاہتا، اس میں کسی بھی قسم کی وہ کوئی شاکیہ اور شبے والی کوئی بھی بات نہیں کرنا چاہتا۔ وہ بس یہی چاہتا ہے کہ میرا والد جو ہے نا وہ میرے ماتحت رہے، ٹھیک ہے، میں اس کو جو حکم دوں وہی کرے، ٹھیک ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ لاٹھی کا سہارا لینے کی بجائے اصل کام کیا کر، ٹھیک ہے، حضرت کو کہتا ہے۔ حضرت کہتا ہے کہ میں بابا سائیں ابا سائیں ابھی تک تو میں نے لاٹھی کا سہارا نہیں لیا، اگر مجھے وقت آیا تو میں لے بھی لوں گا۔ اس کا والد حضرت داد سائیں جو ہوتا ہے نا وہ کہتا ہے کہ اپنے علاقے پہ اپنا روب جمانے کی کوشش کر تاکہ لوگ تجھ سے ڈریں، حکمت کھائیں، ٹھیک ہے۔ گلو جو ہوتا ہے نا اپنی ماں کے پاس بیٹھا ہوتا ہے، تو اس کی اماں جب شادی کی بات کرتی ہے تو وہ کہتا ہے یہ بات کر کے تو نے میرا دل ہی توڑ دیا، تو وہ اپنی اماں سے شکایت لگاتا ہے۔ اس کی اماں کہتی ہے کہ بیٹا تیرے بھلے کے لیے میں کہہ رہی ہوں، ٹھیک ہے، تاکہ میری بھی کوئی خدمت کرنے والا آ جائے، سارا دن تو داد سائیں کی خدمت میں لگا رہتا ہے۔ تو کہتا ہے اماں وہ بھی ضروری ہے نا، ادھر جانا داد سائیں کے پاس حاضری دینی بھی ضروری ہے۔ اس کی اماں کہتی ہاں ہاں دے دیا کر، وہیں رہا کر، اس کی حاضریاں پوری کرتے رہا کر، تجھے ماں کی کوئی فکر نہیں ہے۔ تو گلو کہتا ہے کہ اماں مجھے تمہاری بہت فکر ہے، اگر تمہاری فکر نہ ہو تو میں دوبارہ ادھر بار بار چکر کیوں مارنے آؤں، ٹھیک ہے۔ اس کی اماں جو ہوتی ہے نا وہ خوش ہو جاتی ہے کہ میرا بیٹا جو ہے وہ میرا کہا ماننے میں ہے، ٹھیک ہے، میری بات سنتا ہے اور میری بات پہ عمل بھی کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ حسرت کی نئی دلہن ہوتی ہے جو کہ اور ہی ٹائپ کی ہوتی ہے، اور وہ اب حسرت کو ناکو چنے چبوائے گی، ٹھیک ہے، جس طرح پہلی دلہنیں آتی تھی لیکن وہ ڈر جاتی تھی کیونکہ ان کے پاس کوئی چیز ہی نہیں تھی، یعنی کہ وہ حضرت کے آگے بولنے کی ہمت اور حوصلہ ہی نہیں رکھتے تھے، لیکن یہ جو ہے یہ سب سے الگ ہے، ٹھیک ہے، یہ حضرت کو ناکو چنے چبوائے گی اور ساتھ ہی داد سائیں کو بھی ذلیل اور رسوا کروائے گی۔ داد سائیں کی حکومت تو ہوتی ہے لیکن یہاں پہ نہیں چلنے والی۔ دوسری طرف گلو کی امی کہتی کہ تمہارے بھائی سے کبھی ملاقات ہوئی ہے، اس سے بات بھی کر لیا کرو۔ تو گلو کہتا ہے امی 2-3 مرتبہ میری اس سے بات ہوئی ہے، آپ ٹینشن مت لیں، وہ شہر میں ہے اور ٹھیک ٹھاک ہے۔ میں پی سی او پہ گیا تھا کال کرنے کے لیے، اگر داد سائیں کو پتہ چل گیا تو مسئلہ خراب ہو جائے گا۔ تو وہ کہتی دیکھنا گلو میری بھی کبھی بات کروا دے یا مجھ سے بھی ملا لے اس کو کبھی، ٹھیک ہے۔ تو گلو کہتا اچھا اماں اگر کبھی ٹائم ملا تو میں تمہیں لے جاؤں گا، ٹھیک ہے، تم فکر مت کرو، انشاءاللہ جلد اگر جیسے ہی میرا ٹائم ملتا ہے مجھے تو میں تمہیں اس سے ملا لاؤں گا، ٹھیک ہے، کیونکہ ماں ہوتی ہے نا، ماں سے پھر وہ بچھوڑا یا وہ درد برداشت نہیں ہوتا۔ تو گلو اپنی ماں کو دلاسا دیتا ہے اور کہتا ہے اچھا اماں بلا لاؤں گا۔ حسرت جو ہوتا ہے اپنے بابا کے دربار سے اپنے بابا کو باتیں سنا کے واپس آ رہا ہوتا ہے، تو اس کا بابا جو ہوتا ہے نا وہ کجلی کی بیٹی کو سزا دینے والا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ معاف کروا دیتا ہے، کہتا ہے حضرت کہتا ہے کہ نہیں کسی کو سزا نہیں دینی، میں جی کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو حسرت جو ہوتا ہے نا وہ بہت سزائیں اپنے داد سائیں سے معاف کروا کے دیتا ہے لوگوں کو، ٹھیک ہے، لوگوں کا خیر خواہ تو نہیں ہوتا، بس اس کو بھی کوئی نہ کوئی اس میں لالچ ہوتا ہے، اسی وجہ سے شاید وہ سزائیں معاف کرواتا ہے۔ تو اس کا والد داد سائیں جو ہوتا ہے بڑا گرم ہوتا ہے، وہ کہتا ہے جو لوہا زیادہ گرم ہوتا ہے نا وہی زیادہ ٹوٹتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ ٹیڑھا میڑھا بھی وہی ہوتا ہے، تو اس طرح مت کیا کر، ٹھیک ہے، گرم لوہے کے اوپر تو مت آ کر چوٹیں لگایا کر، ٹھیک ہے، میں نے تمہیں کتنی دفعہ کہا ہے کہ لوہا ٹھنڈا ہونے دیا کر، پھر اس کو ٹیڑھا کرنا مشکل ہے، ٹھیک ہے، جب تو گرم لوہے پہ آگے چوٹیں لگاتا ہے تو وہ پھر جلد ٹیڑھا ہو جاتا ہے۔ داد سائیں اپنے بیٹے کو درس دے رہا ہوتا ہے لیکن اس کے بیٹے کے کانوں پہ کوئی جوں نہیں رینگتی۔ دوسری طرف اللہ سائیں اس کی حفاظت کرے کی دعائیں کر رہی ہوتی ہے اس کی ماں، ٹھیک ہے۔ گلو کی امی جو ہوتی ہے نا گلو کو روز دعاؤں کے ساتھ اپنے گھر سے الوداع کرتی ہے، کیونکہ وہ سمجھتی ہے کہ پتہ نہیں اس کی واپسی بھی ہونی ہے یا نہیں، یہ جن لوگوں کی خدمتوں میں لگا ہے وہ تو ہے ہی ایسے اس قسم کے لوگ ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی وجہ سے میں اپنے بیٹے کے لیے دعائیں کرتی رہتی ہوں۔ ظاہر سی بات ہے ہر ماں کو اپنے بیٹے کی
فکر ہوتی ہے، چاہے وہ کسی بھی طرح کا ہو یا کسی بھی طرح کا نہ ہو، ظاہر سی بات ہے فکر تو پھر ہونی ہے، ٹھیک ہے۔ تو دوسری طرف یہ جو ہوتا ہے نا اس کا بھائی، اس کو بھی کسی قسم کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، بس وہ یہی چاہتا ہے کہ میرا جو ہے نا میں کھیل کود میں لگا رہوں اور کام وغیرہ بھی کرتا رہوں۔ وہ شہر میں گلو کا بھائی جو ہوتا ہے تھوڑا بہت کام بھی کر لیتا ہے اور ساتھ ساتھ کھیلتا بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو گھر سے کال آتی ہے تو ایک لڑکا آ کر کہتا بھی ہے کہ تمہاری گھر سے کال آئی ہے، ٹھیک ہے، تمہارے بھائی گلو کی۔ تو وہ کہتا ہے اچھا سن لیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اتنے میں وہ فون بند ہو جاتا ہے تو پھر واپس آ کر کہتا ہے چلو یار کوئی بات نہیں، صبح انشاءاللہ سن لیں گے، ٹھیک ہے۔ تھوڑا سا پریشان بھی ہو جاتا ہے، بعد میں وہ کہتے ہیں کہ یار تو گھر کیوں نہیں جاتا، ٹھیک ہے، گھر بھی نہیں تو جا سکتا، تمہارے لیے بہت زیادہ مسئلے مسائل ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ اپنے بھائی سے بات کر اس کو کہہ کہ داد سائی کو کہہ کہ مجھے معافی دلوا دے، تو اس طرح کیوں کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں اپنے بھائی کو نہیں کہوں گا اور نہ ہی میرا دل کرتا ہے اس کو کہنے کے لیے۔ ظاہر سی بات ہے کوئی نہ کوئی بات تو اس میں ہوگی جس وجہ سے وہ اپنے بھائی کو یہ بات کرنے سے منہ موڑتا ہے یا دل نہیں کرتا اس کا بات کرنے سے۔ تو کوئی نہ کوئی اس میں بھی معاملات یا سلیوشن نکالنے یا حل نکالنے کا کوئی نہ کوئی طریقہ تو ہوگا ہی، ٹھیک ہے۔ تو لیکن فی الحال وہ بات نہیں کرنا چاہتا۔ یہ ہوتی ہے فقیرے کی لگائی، یعنی کہ فقیرے کی بیوی ہوتی ہے جس کو حسرت نے اپنے بندوں کے ذریعے اٹھا کر محل میں لے لیا ہوتا ہے اور وہ اپنی بیوی اس کو بنانا چاہتا ہے، حالانکہ اتنی شکل صورت بھی نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ اسے اپنانا چاہتا ہے، یعنی کہ اس کے ساتھ جمع کرنا چاہتا ہے۔ تو ابھی تک تو یہ جو ہے نا فارغ ہی ہوتی ہے، اس کو کچھ نہیں، بڑے غصے سے دیکھتی ہے حسرت کی طرف۔ حسرت سے کوئی لگاؤ نہیں ہوتا، اسے صرف فقیرے سے لگاؤ ہوتا ہے کیونکہ فقیرے کے ساتھ اس کا رشتہ طے ہوا ہوتا ہے اور وہ فقیرے سے ہی بات کرنا چاہتی ہے، ٹھیک ہے، باقی کسی سے بات نہیں کرنا چاہتی۔ یہ ہوتی ہے گلو کی کزن جو کہ خدمت گزاری میں لگا رہتا ہے ہر وقت۔ گلو اماں تمہارا خیال نہیں رکھتا، یعنی کہ گلو کی ماں کے پاس شکایتیں لگاتی ہے اور کہتی کہ اب میں تمہارے پاس ہی رہوں گی، کہیں نہیں جانے والی، ٹھیک ہے، تم میرے پاس رہو گی، میں تمہارے گھر میں ہی رہوں گی، تمہاری خدمت کروں گی، ٹھیک ہے۔ اور میں یعنی کہ گلو کی امی کو تھوڑا خیال آتا ہے، اسی کی شادی گلو کے ساتھ کروا دیتی ہوں، کیونکہ یہ گلو کی ماں جو ہوتی ہے نا اس کی خالہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کہتی بٹیا تیری شادی کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ کہتی نہیں اماں حسین ابھی میں نے شادی نہیں کرنی۔ دوسری طرف داد سائیں جو ہوتا ہے فل گرم ہوتا ہے، دروازہ کھولنے اور بند کرنے کی آواز ہی نہیں آتی اس کو، ٹھیک ہے۔ وہ تھوڑا بہت سمجھانے کی کوشش کرتا ہے لیکن کوئی بھی بندہ جو ہوتا ہے اس کی بات پہ غور اور فکر نہیں کر رہا ہوتا، کیونکہ اسے کسی بھی چیز کا علم ہی نہیں ہوتا کہ وہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں، ٹھیک ہے۔ بس وہ اپنے کام میں بیچارہ لگا رہتا ہے، اس کو بس یہی ہوتی ہے کہ میں کسی نہ کسی طریقے سے ان سب باتوں سے اپنا پیچھا چھڑاؤں تاکہ یہ معاملات جتنے بھی ہیں نا اپنے خود ہی سنبھال لیں اور مجھ سے اور میرے ان معاملات سے جان چھوٹے، ٹھیک ہے۔ ظاہر سی بات ہے وہ تو ایسے ہی کرے گا اور وہ اس نے بیچارے نے کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے، نہ تو وہ کچھ کر سکتا ہے اور نہ ہی وہ کرنے کے لائق ہے۔ تو اسی لیے وہ اپنی کہتا ہے کہ دوسری طرف کجلی جو ہوتی ہے نا کہتی قسم ہے کجلی کو اپنی آنکھ کے کجلے کی، میں نے کوئی بھی ایسی حرکت نہیں کی اور نہ میں کرنے کی جرت رکھتی ہوں۔ داد سائیں اس کو اپنے پاس بلا لیتا ہے اور اس کی خوب دھلائی کرتا ہے، یعنی کہ باتوں ہی باتوں میں اس کی انسلٹ کر دیتا ہے۔ تو کجلی جو ہوتی ہے آ کر اپنی بے عزتی کروانے کی کوشش میں ہوتی ہے کہ میری بے عزتی نہ ہو، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی اس کی انسلٹ ہو ہی جاتی ہے بالآخر، ٹھیک ہے، کیونکہ اسے پتہ نہیں ان سب باتوں کے لیے کیا کرنا سواد آتا ہے یا کچھ مزہ وغیرہ آتا ہے ان سب باتوں میں۔ اور دوسری طرف شانو اور اس کی دوست جو ہوتی ہے نا وہ بھی وہاں گھر میں کھڑی ہوتی ہے، فقیرے کی طرف دیکھ رہی ہوتی ہے، کیونکہ فقیرے کا گھر اجڑ چکا ہوتا ہے، اس کا والد جو ہوتا ہے پھانسی لے لیتا ہے اور باقی جندو اس کی بہن جو ہوتی ہے نا وہ بھی گھر میں موجود ہوتی ہے، وہ سب سے دلیر ہوتی ہے، ٹھیک ہے، فقیرے کو دلیر کرنے والی بھی وہی ہوتی ہے۔ فقیرہ جو ہوتا ہے نا وہ چاہتا ہے کہ میں اس محل والوں کو نا ستیہ ناش کر دوں، یعنی کہ ان کی زندگی تباہ و برباد کر دوں، لیکن ایسا ابھی فی الحال تو نہیں کر سکتا، لیکن میں کیونکہ محل والوں کے پاس فورس ہے اور فقیرے کے پاس صرف کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، سوائے ایک عدد کلہاڑی کے، تو اسی لیے وہ کہتی ہے کہ تو ابھی چپ کر جا، ٹھیک ہے، میں نے تمہیں کتنی دفعہ کہا، یہ گنتی تو بڑا صحیح گن رہا تھا پچھلے مہینے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ یہ کجلی جو ہوتی ہے نا وہ اپنی نئی نویلی حسرت کی دلہن جو بنی ہوتی ہے اس کے پاس بیٹھی ہوتی ہے اور اسے بتا رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، حالانکہ وہ ان کا ستیہ ناش کرنے کے لیے آئی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو یہ ہمارا یہ جو ڈرامہ آپ واچ کر رہے ہیں، اگر آپ کو یہ ہمارا ڈرامہ اچھا لگے، ٹھیک ہے، تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی لازمی سے کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور بیل کے آئیکن کو بھی پریس کرنا ہے تاکہ جتنے بھی اور ہم لیٹسٹ ڈرامے اس کے اوپر اپلوڈ کریں وہ آپ کو بآسانی ملتے رہیں، ٹھیک ہے، آپ ان ڈراماز کو واچ اینڈ لسٹن کرتے رہیں اور ہمارے اس ڈرامہ سے مستفید ہوتے رہیں، ٹھیک ہے، فائدہ حاصل کرتے رہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ بیسٹ اپرچونٹی ہے آپ کے لیے، یعنی کہ اس کے بعد آپ کے لیے اور کوئی اپرچونٹی لاگو نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے۔ تو بیسیکلی اس چینل کے اوپر کئی قسم کے ڈرامے جو ہے نا اپلوڈ کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ بہت سی سٹوریز ان میں ہوتی ہیں
ایسی اچھی اچھی سٹوریز بھی ہوتی ہیں جن کے اوپر ڈرامے مستفید ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ڈرامہ سب سے پہلے یعنی کہ جو ڈرامہ جس سے سٹارٹ لیا جاتا ہے، ایکشن ہوتے ہیں اس میں، ٹھیک ہے، ڈائلاگز ہوتے ہیں، تو یعنی کہ ڈرامے میں متعلق بہت ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ یعنی کہ ڈرامے کے متعلق ہوتی ہیں، لیکن بعد میں وہ چینج بھی ہو جاتی ہیں، کچھ تو ڈسپرووڈ ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ڈرامہ بیسیکلی جو ہوتا ہے نا بہت اچھی چیز ہے۔ بیسیکلی ان سب ڈراماز میں جو ہوتا ہے نا 2 رول ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی، ٹھیک ہے، یعنی کہ ان کا محبت کا چکر ہوتا ہے آپس میں، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ وہ جیسے جیسے ان کا چکر بڑھتا ہے اس کے ساتھ ساتھ مسائل بھی بڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کبھی لڑکی کا والد جو ہوتا ہے وہ نہیں مان رہا ہوتا، ٹھیک ہے، کبھی جو اس کے بعد لڑکا ہوتا ہے اس کا والد نہیں مان رہا ہوتا، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے نا وہ چکر بڑھتا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ ایک نارمل حد سے بڑھ کے نا کافی ہائی لیول حد تک چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد جو سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ بھائی جب چکر بڑھتا ہے نا تو اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ بس کچھ نہ پوچھیں پھر، ٹھیک ہے۔ تو فار ایگزامپل ایک ڈرامہ ابھی سٹارٹ ہوا ہے، ٹھیک ہے، جیسے کہ آپ لگا لیں یار وہ ہے تیرے بن، ٹھیک ہے۔ تو اس میں جو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بھائی سب جو ہے نا سب حساب لگا لیں کہ محبت کا چکر ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ سٹارٹ پہ انہوں نے جو ہے نا وہ میرب جو پھر رہی ہوتی ہے، یعنی کہ لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ یونیورسٹی میں جاتی ہے، ٹھیک ہے، اپنے دوستوں کے ساتھ کھلے عام پھرتی ہے، اس کے والد اور ماں جو ہوتے ہیں نا اس کو یعنی کہ روکنے سے قاصر ہوتے ہیں، روکنا بھی نہیں چاہتے، ٹھیک ہے، ان کی روکنے کی کوئی وجہ بھی نہیں ہوتی کہ ہم اس کو کیوں روکیں، صحیح ہے۔ وہ اس کو کہتے ہیں کہ بیٹا جہاں مرضی پھرو لیکن تمہاری جو ہے نا کمپلین نہیں آنی چاہیے، شکایت نہیں آنی چاہیے۔ تو پھر وہ لڑکی بھی اپنے ماں باپ کو نا کمپلین کا موقع نہیں دیتی اور نہ ہی کسی شکایت کا موقع دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کہتی بابا ٹھیک ہے، آپ کو کوئی بھی کسی بھی قسم کی جو ہے نا وہ شکایت یا کمپلین میری طرف سے نہیں آئے گی، ٹھیک ہے۔ ان کی بات ایسے ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، بات جو ہے نا اس طرح انکریز ہوتی ہے، اس طرح بڑھتی ہے، ٹھیک ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ بس وہ کچھ یعنی کہ نا کر دیتے ہیں، اپنی لڑکیوں کو چھوڑ دیتے ہیں، صحیح ہے۔ وہ یونیورسٹی میں جاتی ہے، وہاں پہ پھرتی ہے، ڈرامہ شوٹ ہو رہا ہوتا ہے، تو دوسری طرف جو لڑکا ہوتا ہے وہ خاندان کی جائیداد گدی سنبھال رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ پیری مریدی کے چکروں میں ہوتا ہے، خاندان کی گدی کو سنبھالا ہوتا ہے اس نے، ٹھیک ہے، اپنے بڑوں کی وراثت جو ہے وہ اس کو سنبھالا ہوتا ہے اس نے، تو بس وہ اس کو لڑکا کہتا ہے کہ میں یہی کام کروں گا، ٹھیک ہے۔ تو لڑکا اور لڑکی جو ہے نا جب وہ پیدا ہوتے ہیں بچپن میں تو ان کے ماں باپ جو ہوتے ہیں نا وہ ان کا رشتہ طے کر دیتے ہیں کہ یہ جو مرضی کریں، ٹھیک ہے، ان کی شادی آپس میں ہم کرائیں گے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ فی الحال ابھی تو ان کے اختیار میں ہوتے ہیں، بعد میں جب ان کو نہیں پتہ کہ یہ جوان ہو گئے تو کیا کریں گے، ٹھیک ہے، یہ جوان ہو گئے کس کے اختیار میں چلے جائیں گے ان کا اندازہ ہمیں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایسا بہت سارے کیسز میں ہوتا ہے، لڑکا جو ہوتا ہے وہ خاندان کی گدی سنبھالتا ہے، لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ کہتی ہے کہ میں بس نا یعنی کہ خول عیاشی میں ہوتی ہے، وکیل ہوتا ہے اس کا والد، ٹھیک ہے۔ تو یعنی کہ اس کو نا محبت ہوتی ہے کسی اور لڑکے کے ساتھ، لیکن اس کے ماں باپ جو ہوتے ہیں نا وہ اپنی یعنی کہ بتائے ہوئے رشتہ داروں کے مطابق بچپن میں آپ کی جو ہے نا شادی جو ہے وہ اس لڑکے کے ساتھ طے کر دی گئی تھی، ٹھیک ہے۔ تو وہ اس بات کو غلط تصور کرنا چاہتی، کہتی کہ میں اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی، یعنی کہ میں کسی بھی صورت اس کے ساتھ شادی نہیں کروں گی اور نہ ہی میں کرنا چاہتی ہوں، ٹھیک ہے۔ وہ اس بات کو نا غلط تصور کرنا چاہتی ہے، ظاہر سی بات ہے تصور کرنی بھی چاہیے کیونکہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ مجھے بھی پتہ ہے کہ یعنی کہ غلط بات ہے یہ، ٹھیک ہے۔ اس طرح ہمیں کسی کی بات جو ہے نا وہ تسلیم نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ محبت یعنی کہ اور چیز ہے، یہ ایک اور چیز ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ نا بات جو ہے نا اس کو تسلیم نہیں کرنا چاہتی، ٹھیک ہے، وہ اس کو کہتی کہ بھائی بات یہ ہے کہ میں نا خود جو ہے وہ کروں گی، ٹھیک ہے۔ شاید وہ اسی لیے کرتی ہے کہ میں اپنا نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے، تو آپ اپنا کر لگا لیں، وہ نہیں مانتی، لڑکی کہتی کہ میں اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے، میرا اس کا میچ نہیں بن رہا اور نہ ہی میں اس کے ساتھ شادی کروں گی، ٹھیک ہے۔ تو لیکن میچ تو بن رہا ہوتا ہے، وہ شادی لڑکی جو ہے نا آزاد خیال ہوتی ہے، آزاد طبیعت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی، وہ کہتی کہ نہیں میں تم سے شادی نہیں کروں گی، کسی بھی صورت نہیں کروں گی، ٹھیک ہے۔ لیکن بعد میں پھر نا اس کو شادی کرنی پڑ جاتی ہے، ٹھیک ہے، گھر والے مجبور اتنا کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تمہاری شادی ہوگی تو اسی کے ساتھ ہوگی، ادروائز تمہاری شادی کسی کے ساتھ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔
یعنی کہ اس کو مجبور اتنا کر دیتے ہیں کہ وہ کہہ دیتا ہے کہ آخرکار وہ مان جاتی ہے، کہتے ٹھیک ہے میں اس کے ساتھ شادی کرتی ہوں۔ تو جب نکاح ہونے لگتا ہے تو وہ لڑکا تو اس کو چاہتا ہے، لڑکا تو کہتا ہے کہ میری شادی اس کے ساتھ ہو جائے، ٹھیک ہے، تو لیکن لڑکی جو ہوتی ہے وہ نہیں چاہتی، وہ کہتی کہ میں اس کے ساتھ شادی نہیں کروں گی، نہ ہی کسی بھی صورت کرنا چاہتی ہوں۔ یعنی کہ لڑکی نہیں مانتی، لڑکا مانتا ہے، لڑکا تو کہتا ہے کہ میں اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے ایگری ہوں، راضی ہوں، ٹھیک ہے۔ لڑکی تو جو ہوتی ہے نا وہ نہیں مانتی، جب لڑکی کی شادی ہونے والی ہوتی ہے تو لڑکی کو شرائط اپنی رکھ دیتی ہے، جیسے ہی وہ اپنی شرائط اس کے سامنے رکھتی ہے کہ میری یہ شرائط ہیں، اگر تم انہیں ایکسیپٹ کرتے ہو تو مجھ سے شادی کر لو، ادروائز نہیں۔ یعنی کہ وہ کہتی ہے کہ میری جو شرائط ہے نا وہ تمہیں ماننی پڑے گی، جو میں تمہیں لکھ کے دوں گی، ٹھیک ہے، یعنی کہ میرے جسم کو نہیں چھونا، مجھے نہیں چھونا، یہ وہ نا لڑکی شرطیں لگا دیتی ہے، شرطیں لگا کر نا اس کے سامنے رکھ دیتی کہ اب یہ شرطیں ہیں تو ان کو پورا کر دو تو میں تمہارے یعنی کہ تم سے شادی کر لوں گی۔ شادی ہو جاتی ہے، لڑکا بہت زیادہ چاہتا ہے، لیکن لڑکی جو ہوتی ہے وہ تھوڑی لفٹ نہیں کرواتی لڑکے کو، ٹھیک ہے، وہ کہتی ہے کہ تھوڑا دور ہی رہے میرے سے تو اچھا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اپنا آپ جو ہے نا وہ دکھانا نہیں چاہتی اس کو، نہ ہی اس کی کسی بات میں کسی بھی قسم کے رنج یا بات پہ نہیں آنا چاہتی، ٹھیک ہے، وہ یہی کہتی ہے کہ بس میں نا اس سے ویسے ہی دور رہوں تو میرے لیے اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ حساب لگا لیں وہ لڑکی اس سے کچھ نہیں چاہتی، ٹھیک ہے، لیکن لڑکا اس سے بہت کچھ چاہتا ہے۔ فائنلی اس کو بھی محبت ہو جاتی ہے دھیرے دھیرے، ٹھیک ہے، محبت ہونے لگتی ہے ایک دوسرے کو، صحیح ہے۔ تو بعد میں اس کا لڑکے کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس سے جب اس کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو پھر گھر والے اتنے پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ بات نہیں، ٹھیک ہے، گھر والے کہتے ہیں بس اسی منحوس کی نظر لگی ہے، میری بیوی کی ہی نظر لگی اس کی، ٹھیک ہے، میری بہو منحوس کی نظر لگی ہے میرے بیٹے کو، اللہ پاک بچائے۔ یعنی کہ اس کی ماں لڑکے کی جو ہوتی ہے نا وہ اس طرح کی باتیں کرنے لگتی ہے، صحیح ہے۔ تو دوسری طرف ایک اور لڑکی ہوتی ہے جو کہ مرتی ہے لڑکے کے اوپر، لیکن لڑکا اپنی بیوی کو ہی لفٹ کرواتا ہے، اس کے علاوہ کسی کو لفٹ نہیں کرواتا۔ لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ آہستہ آہستہ لگ پڑتی ہے، ٹھیک ہے، دونوں کی محبت چل رہی ہوتی ہے، بس جب بیچ میں تیسری لڑکی آتی ہے نا وہ آ کے کام خراب کر دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ تیسری لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ شروع دن سے ہی لڑکے کو چاہتی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن لڑکا جو ہوتا ہے وہ دوسرے لڑکی پہ جاتا ہے، اسی لیے وہ اس کو اگنور کیا ہوتا ہے، اور تو اس سے باتیں سن کے بھی اس کے ساتھ شادی کر لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ محبت ہے نا جس کے ساتھ ہو جائے تو بندہ اس کے پیچھے پاگل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ لڑکی جو نئی انٹری ہوئی ہوتی ہے اس کی، ٹھیک ہے، وہ پہلے والی یعنی کہ دونوں میاں بیوی میں جدائی ڈالنا چاہتی ہے تاکہ اس کا میاں جو ہے نا بیوی کو چھوڑ دے اور میری طرف مائل ہو جائے، ٹھیک ہے، یعنی کہ چال بازی ہی ہوتی ہے، کسی بھی قسم کی چال بازی سے ہمیں بچنا چاہیے، ٹھیک ہے، وہ چال بازی ہی لڑا رہی ہوتی ہے کہ بس یہ کسی طرح اس کو چھوڑ دے اور وہ اپنانے سے قاصر ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو جب یہ اسے چھوڑ دے گا تو اب پھر اس کا کون ہوگا، کوئی بھی نہیں، تو پھر اس کی والی وارثن میں بن جاؤں گی، یعنی کہ اس کے لڑکے کے ساتھ اپنا جو ہے نا وہ رنگ روپ میں چلانا شروع کر دوں گی۔ اسی لیے سے وہ بہت زیادہ کوششیں کرتی ہے، گھر پٹا دیتی ہے، ٹھیک ہے، گھر سے لڑکی کو نکال دیا جاتا ہے کہ جاؤ چلی جاؤ، ٹھیک ہے، دوبارہ اس کا خاوند جو ہے نا اس کو واپس لاتا ہے کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، تم ٹینشن مت لو، ٹھیک ہے، اس کو واپس لے آتا ہے اور اپنے گھر میں بٹھاتا ہے کہ آئندہ تم نے اس گھر سے باہر نہیں نکلنا، ٹھیک ہے، ان کے اس کے اوپر تھوڑی بہت نا پابندیاں بھی لگا دیتا ہے۔ تو دوسری طرف جو پہلی جس لڑکی کی انٹری ہوئی ہوتی ہے نا وہ یہ چاہتی یہی ہے کہ اس کو گھر سے نکالا جائے اور مرسم خان کا میں بار کر اس کو طلاق دلوا دوں اور خود میں جو ہے نا پھر اپنا بن جاؤں، یعنی کہ یہ لڑکا جو ہے نا میرا بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس طرح کے ڈراماز یعنی محبت میں فیل اور ناکام ہونے والے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ ہمیں حساب لگا لیں کہ ڈرامے پیچھے نہیں چلنا چاہیے، محبت جو ہوتی ہے نا حقیقتاً روح سے ہوتی ہے، اس کے علاوہ اگر ایسے بندہ کہہ دینا کہ مجھے کسی کے ساتھ محبت ہو گئی تو یہ غلط بات ہے، ٹھیک ہے، تو بندہ کر ہی نہیں سکتا، بندے میں سکت ہی نہیں ہے اتنی کہ وہ کسی کے ساتھ محبت کر جائے۔ دوسری طرف جو محبت ہوتی ہے نا بس وہ ایک اچھی چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی ایک محبت ایسی بھی ہوتی ہے کہ لڑکا غریب ہوتا ہے، لڑکی امیر ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ بھی ایک ڈرامہ دکھایا گیا، ڈرامے کی سٹوری ہے، ٹھیک ہے۔ غریب لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر پھر اپنا یعنی کہ کام وغیرہ کرتی ہے اور بیچاری نے کیا کرنا ہے گھر کے کام کاج، ٹھیک ہے۔ لڑکے جو بیچارے ہوتے ہیں نا فلور مل میں دھکے کھائے ہوتے ہیں
جن کا حساب کوئی نہیں، ایک ایک بھائی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ اس ڈرامے میں جو سب سے اہم چیز ہے نا وہ یہی ہے، ٹھیک ہے، کہ لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ بیچاری اتنی مجبور اور لاچار ہوتی ہے جس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، ٹھیک ہے۔ ہمیں بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا کوئی میاں نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ چاہتی ہے کہ میں اس لڑکے کو پٹاؤں۔ لڑکا پیزا ڈلیوری کا کام کرتا ہے، تو جیسے جب وہ پیزا ڈلیوری کا کام کرتا ہے تو ان کے گھر آرڈر دینے آتا ہے، تو لڑکی اس کو ایکسیپٹ کرتی ہے، ٹھیک ہے، آرڈر لے لیتی ہے اور پیزا چلا جاتا ہے۔ لڑکی کے دل میں کوئی چور نہیں ہوتا کہ میں اس کو پٹاؤں یا ایسے کروں یا ایسے کروں، تو پھر بھی لڑکے کی نیت بالکل صاف ہوتی ہے، شاید وہ اسی وجہ سے چل پھر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کی حفاظت ہو رہی ہوتی ہے۔ لڑکا کسی بھی صورت نہیں چاہتا کہ میں اس کو پھنساؤں یا اس کے ساتھ کوئی اپنا چکر وغیرہ چلاؤں، ٹھیک ہے، لیکن لڑکی چاہتی ہے، لڑکی کہتی ہے کہ بس کون سی پالی یا کون سی گھڑی ہو کہ مجھ سے یہ آ کے میرے گلے مل لے، ٹھیک ہے، مجھ سے باتیں کرے، میرے ساتھ رہا کرے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ لڑکی جو ہوتی ہے نا فل اس کا جان فدا اپنے اوپر قربان کیے بیٹھی ہے، ٹھیک ہے۔ لڑکی کی ماں پوچھتی ہے کہ بیٹا آج کل تم اداس کیوں رہنے لگی ہو، تو ٹھیک ہے، دوسری طرف سے لڑکی بولتی ہے کہ میں بس کچھ نہیں، کوئی بات نہیں۔ اس کی اماں پھر پوچھتی ہے بیٹا کوئی مسئلہ ہے جس وجہ سے تم جا نہیں رہی، ٹھیک ہے، تو لڑکی کیا کہے بیچاری، وہ کہتی کچھ نہیں، ٹھیک ہے، وہ چلی گئی اندر۔ امیر گھرانے کی ہوتی ہے نا تو اسی لیے ماں باپ سے اس طرح بات کرتے ہیں، یہی ہوتی ہے کیا۔ تو اگر لڑکی اس طرح کی ہوتی یعنی کہ 2 نمبر ٹائپ، تو پھر اس کی ماں کو پتہ چل جانا تھا، لیکن اس کی ماں کو پتہ تھا کہ لڑکی سچی ہے۔ لڑکا پیزا ڈلیوری کا کام کرتا ہے تو وہ اپنی جان جو ہے چھڑوانا چاہتا ہے، لیکن اس کو کیا پتہ کہ جان اب کیسے چھوٹے گی۔ بھئی ظاہر سی بات ہے، جان کیسے چھوٹے گی، جان اب اسی طرح چھوٹ سکتی ہے کہ اب نہ تو اس کے ساتھ کوئی کانٹیکٹ رکھا جائے، ٹھیک ہے، یعنی کہ کوئی بھی رابطہ اس کے ساتھ نہیں رکھنا چاہیے، رابطہ منسوخ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف سے اگر کسی پولیس والے کا فون آئے تو یہ کہہ دینا کہ یہ ہمارا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف لڑکا جو ہوتا ہے وہ بیچارہ غریب گھرانے سے ہوتا ہے، لڑکی اس پہ اپنی ایک کرم نوازی کرنا چاہتی ہے، یعنی کہ اس کو پہلے تو لڑکا جو ہوتا ہے اس کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی لڑکی اس کی پاگل ہو جاتی ہے، لڑکی اس کے پیچھے کہ میں اس کو حاصل کرنا ہوں، جیسے بندے کی ضد نہیں بن جاتی کہ بس میں اسی کو حاصل کرنا چاہتا ہوں، اس کے سوا نہیں رہوں گا، ٹھیک ہے، شاید اسی طرح اس کی بھی کوئی ضد بن گئی ہو، ٹھیک ہے۔ تو لڑکا جو ہوتا ہے وہ اس کو کہہ دیتا ہے کہ تم جاؤ اور اپنا یعنی کہ یہ کام کر کے آؤ، ٹھیک ہے۔ لڑکی کی کو مجبوری ہوتی ہے، وہ جو فلم ماسٹر ہوتا ہے نا وہ پکڑا دیتا ہے لڑکی کو، بار بار بھیجتا ہے تاکہ ادھر عرفان صاحب جو ہیں وہ دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ اب لڑکی والے جو ہوتے ہیں نا وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں، بیٹا تم ہمیں کس سے ملوا رہی ہو، کہتا ہے کہ بابا ابھی آنے والے ہیں، ویٹ کرو تھوڑا، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ ہونے والے اپنے جو داماد ہوتا ہے نا اس کے ساتھ ملوانا چاہتے ہیں اپنی گھر والوں کو، ٹھیک ہے۔ ظاہر سی بات ہے ملوانا بھی چاہیے، کیونکہ ایک اچھے ماحول میں رہتے ہوئے ہمیں ان سب چیزوں کا پتہ چلنا چاہیے کہ کون جو ہے وہ کتنا کس کے قریب ہے اور کون کتنا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو محبت جو ہوتی ہے نا وہ سبھی محبتیں اچھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، پھر نکاح والی محبت جو ہوتی ہے وہ سب سے اچھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ شاید اسی لیے میں تجویز کرتا ہوں کہ نکاح والی محبت جو ہے وہ ہمیں اپنانی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب لڑکی جو ہوتی ہے اس کو ایک کرم نوازی بھی کر دیتی ہے اس ڈرامے میں، ٹھیک ہے، نیا ہی چلا ہے ابھی، ٹھیک ہے، اس کو بائک بھی لے کے دے دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف سے اس کو اپنے آفس میں کام پہ HR مینیجر کی سیٹ پہ رکھوا دیتی ہے، ٹھیک ہے، گلاب کا گلدستہ دیتی ہے اس کو، ٹھیک ہے، اور کہتی ہے کہ آج سے یہ دفتر بھی تمہارا، تم ادھر جاب کرو جو مرضی کرو، ٹھیک ہے، یہ تمہارا ہے، کوئی بھی تمہیں پوچھنے یا روکنے ٹوکنے والا کوئی نہیں ہے ادھر، ٹھیک ہے، اور تم اچھی طرح سے بات سمجھ لو اور اپنے ذہن میں بٹھا لو کہ یہ تمہارا ہی اب دفتر، کوئی بھی نہیں تمہیں اس کے بارے میں پوچھے گا۔ تو بس لڑکی پھر جو ہوتی ہے نا اس کی محبت میں گرفتار ہوتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ میں اس سے شادی کروں، ٹھیک ہے۔ ایک طرف ڈرامہ ایک لگتا ہے کہ جس میں لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ بیچاری غریب سے ہوتی ہے اور اس کا کزن جس کے ساتھ اب اس کی شادی ہوئی ہے وہ بھی غریب گھرانے سے بلانگ کرتی ہے، دونوں غریب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بس وہ پھر اپنی خالہ زاد کی بیٹی کے اوپر جاتے ہیں شادی کے اوپر، ٹھیک ہے، وہاں پہ جاتے اس کو ایک رشتہ دار ان کا دوست مل جاتا ہے جو اس کے ساتھ بڑا ہوتا ہے، وہ عمران خان ہوتا ہے، چاہے جو بھی ہوتا ہے، تو بس وہ پھر مل جاتا ہے ان کو، تو جو ان کے ساتھ پڑھ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے،
تو جب وہ ہوتا ہے پڑھنے والا لڑکا امیر ہوتا ہے، وہ لڑکی کو مل جاتا ہے، محبت کی بات بڑھ جاتی ہے۔ حالانکہ دونوں کزن آپس میں محبت کرتے تھے، یہ بات لڑکی کو بھی پتہ تھی، لیکن لڑکی اب اس کا چرچا نہیں کرنا چاہتی تھی، ٹھیک ہے۔ وہ بس یہی چاہتی ہے کہ اب اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نکال لیا جائے، ٹھیک ہے، تاکہ یہ مسئلہ جلد از جلد کلیئر ہو اور ہمارا جو ہے نا وہ اس بات سے اور اس مقصد سے جان چھوٹ جائے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی کہ وہ اپنا مسئلہ حل کروانے کے چکر میں تھے، تو شاید اسی وجہ سے وہ نہیں کہہ رہے تھے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ بہت زیادہ اس کے ساتھ پیار کرتی ہے، اس کے بعد کہاں پہ پانی ڈالنے کے لیے لڑکی ایک دو مرتبہ اس کو میٹنگ وغیرہ میں بھی لے کے جاتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ کیفیٹیریا میں بھی لے کے جاتی ہے تاکہ اس کا دل بہل جائے ان سب باتوں سے، اور وہ ایک نئی زندگی میرے ساتھ شروع کرتے ہیں۔ لڑکی بہت ہی خوبصورت اور حسین و جمیل ہوتی ہے، شاید وہ اسی وجہ سے اس کو کہہ رہی ہوتی ہے کہ یہ میرے ساتھ ایک دفعہ چلے میٹنگ پہ، یعنی آؤٹنگ پہ چلے، اور ہم دونوں ایک دوسرے سے انجوائمنٹ کریں، ٹھیک ہے، یعنی یہاں پہ ماحول بنائیں گے، ٹھیک ہے، ایک اچھا سا مزہ لیں گے جس سے لطف اندوز ہوں گے، ٹھیک۔ تو میں بھی ان کے ساتھ ہلکا سا چلا گیا، ٹھیک ہے، مالٹے وغیرہ کا موسم تھا، بس وہ میں نے لے لی ہے، میں نے کہا ٹھیک ہے میرے ہاتھ میں ہے۔ لڑکا جو ہوتا ہے وہ لفٹ نہیں کرواتا لڑکی کو، وہ کہتا ہے کہ بس کسی نہ کسی طرح میری اس کے ساتھ جان چھوٹ جائے۔ بعد میں وہ بیٹھ کر ایک دن سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ آخر یہ مجھ پر اتنی مہربانیاں کیوں کر رہی ہے، ٹھیک ہے، میری بائک چوری ہوگی، پیزا ڈلیوری والی اس کے گھر کے سامنے سے، ٹھیک ہے، اس نے مجھے بائک بھی منگوا کے دی نیو، ٹھیک ہے، مجھے پھر بنگلہ بھی دلوایا، گاڑی بھی کمپنی کی طرف سے دلوائی، ٹھیک ہے، اور کمپنی کی ایک ایسی سیٹ پر مجھے بٹھا دیا کہ جہاں سے جو پہلے شخص ان کا بیٹھا ہے ان کو یہ نہ چاہتے ہوئے بھی نکالنا نہیں چاہتے تھے، لیکن اب ان کی مجبوری بن چکی ہے اور میں مجبوری بن چکا ہوں ان کی، میں تو ان کو جانتا تک نہیں ہوں، یہ لڑکی مجھ پہ اتنی کرم نوازیاں کیوں کر رہی ہے۔ آخر کوئی تو دال میں کالا ہے، یہ ساری دال ہی کالی ہے، یعنی کہ وہ ٹٹر جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ آخر کار یہ مسئلہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ فی الحال تو کوئی اس کے بارے میں تحقیق نہیں کرنا چاہتا، لیکن لڑکے کے ماں باپ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ ان کے بیٹے کی محنت جو ہے وہ رنگ لے آئی ہے، ٹھیک ہے، ان کو گاڑی بھی مل گئی، ان کو بنگلہ بھی مل گیا، اچھی سیلری ہے، اس کے علاوہ اور بہت ساری جو سہولیات ہیں نا وہ ہمارے بیٹے کو میسر آئی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ڈرامے میں جو سب سے اہم رول ہے وہ یہی ہے کہ لڑکی اور لڑکے کا اہم رول ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ان کی محبت کا رول ہوتا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں اور کیا نہیں، دوسری طرف سواریوں کا رول بھی ہوتا ہے جو جاننے والی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ یہ جو مین ڈرامہ اس پہ اپلوڈ کیا جائے گا نا، جتنی بھی ایپیسوڈز ہیں، جتنے بھی ڈرامے اپلوڈ جو یہ آپ ایپیسوڈ دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں بہت سارے کریکٹرز ملے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر جا کے ایک ڈرامہ جو ہے نا وہ اپلوڈ ہوتا ہے، بنتا ہے، صحیح ہے۔ شاید اسی وجہ سے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ نہیں ہونا چاہیے جو بھی ہوتا ہے، صحیح۔ تو اصل میں یہی چیز ہوتی ہے کہ جو ڈرامے کے کریکٹر تو وہ ابھارتی ہے، اور بس یہی چیز ہوتی ہے کہ جو ایک ڈرامہ جو ہے اس کو کریٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اسی طرح سے اور بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ایک چیز کو مل کر بناتی ہیں اور بنانا بھی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اچھی چیزیں جو ہوتی ہیں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں، مردار چیزیں جو ہوتی ہیں نا وہ زندہ نہیں رہتی، جیسے کہ ادھر ڈرامے میں کنٹینٹ کتنا اچھا ہے لیکن پیچھے سے بھی اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بس لڑکی کی محبت لڑکے کی محبت دونوں کی محبت جو ہوتی ہے نا وہ اس ڈرامے کو چار چاند لگاتی ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ہوتی ہیں، لیکن فی الحال تو یہی وہ چیزیں ہیں جو کہ ایک بندے کو کر لینی چاہیے، اگر وہ کر لے گا تو اس میں اسی کا فائدہ ہے، اس کے علاوہ ہمارا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اچھا کنٹینٹ ڈراموں کا جو اپلوڈ کیا جاتا ہے ہر پل جیو کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہم ٹی وی کا ہوتا ہے، اس کے علاوہ ایک دو چینلز ہیں جن کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اچھی کنٹینٹ کی ہوتی ہے، ایڈیٹنگ کی ہوتی ہے، اچھی چیز ہوتی ہے، کوالٹی میں معیار بھی برقرار ہوتا ہے، صحیح ہے۔ تو ہمارے اور مزید اچھے ویڈیوز ڈراماز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ڈراماز کو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نیکسٹ ویڈیو آپ فقیرہ جو ہوتا ہے تھوڑا غصے میں ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے کیونکہ اس کے سامنے سارا کچھ ہوا ہوتا ہے، اس کی بیوی یعنی کہ اس کی لگائی کو بھی لے گئے ہوتے ہیں، اور دوسری طرف داسائی جو ہوتا ہے وہ محل میں غصہ کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کی نور رانی یعنی حسرت کی بیوی جو ہوتی ہے اس کو ڈانٹ رہا ہوتا ہے۔ حسرت کہتا ہے کہ جا تیاری کر ہمارے لیے، ہم نئی دلہن لے کے آئیں گے، ٹھیک ہے، یعنی کہ ان کے لیے شادی ایسی ہوتی ہے جیسے کسی کا دل چاہا، ٹھیک ہے، اس کو اٹھا کر اپنے گھر لے آئے اور آتے ہی اس کے ساتھ نکاح کر لیا، اس سے شادی کر لی، ٹھیک ہے، باقی سب کو وہاں سے بھگا دیا۔ دوسری طرف شانو جو ہوتی ہے نا وہ ان سے ریت کے ٹیلوں میں محبت اور عشق کے گھر بناتی رہتی ہے، بس اسے یہی کام ہے۔ نئی حضرت کی بیوی کے ساتھ کجلی ہوتی بیٹھ کر بات کر رہی ہوتی ہے، فقیر
فقیرہ جو ہوتا ہے نا وہ بیچارہ ہر وقت پریشان رہتا ہے، اسے گھر کی پریشانیاں مار دیتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب فقیرے کی لگائی جو ہوتی ہے حضرت کی خدمت میں مصروف ہوتی ہے، محل میں کجلی دوبارہ واپس جاتی ہے اور اپنی نئی نئی دلہن کی باتوں کا وزن کر رہی ہوتی ہے کہ ان میں وزن ہے بھی یا نہیں، ٹھیک ہے۔ فقیرے کی بیوی جو ہوتی ہے یعنی لگائی جو ہوتی ہے نا حضرت کی خدمت میں مصروف ہوتی ہے، اس کو کپڑے دیتی، سارا کچھ اس کا کرتی ہے، اس لنگے